عزیزان گرامی، زکوٰۃ ہو یا صدقہ ہو یا فطرہ ہو یا صدقہ جاریہ ہو، انسان کے لیے سب فائدہ مند ہے، کیونکہ زکوٰۃ، صدقہ واجب غربا، مساکین اور فقراء محتاجوں کا حق ہے۔ ان اللہ یأمر ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تعالی حکم کرتا ہے اس بات کا کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو۔ جس طرح آج دنیا میں اپنے حق طلب کرنے کے لیے، حق طلبی کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، ان کے دروازوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اسی طریقے سے کل قیامت کا دن ہوگا، غربا اور مساکین، یتیم، فقراء حضرات مالدار لوگوں کی گردنوں کو پکڑے ہوئے اور گھسیٹتے ہوئے لائیں گے، اور وہ غریب لوگ اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ اے اللہ، اس انسان نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، یہ شخص مالدار تھا، اس نے ہمیں زکوٰۃ نہیں دی تھی، اس نے فطرہ نہیں دیا تھا، اس نے صدقہ نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے حق طلبی کا سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت مالداروں کی نیکیوں کو ان غربا کو، فقراء کو دی جائیں گی اور ان کے حوالے ان کی نیکی کر دی جائیں گی۔ عزیزان گرامی، اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آس پاس میں غریب حضرات رہ رہا ہے تو اس کا ہم پر زیادہ حق بنتا ہے، اور عید الفطر کے موقع پر ہم فطرہ دیتے ہیں، اور عجیب معمول بنا رکھا ہے کہ فطرہ عین وقت میں، عید کے وقت میں دیتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، اب ادا کرو تاکہ وہ حضرات، وہ بیوہ، وہ مساکین، وہ فقیر حضرات اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ آپ کے پیسے سے، آپ کے امداد سے وہ جوتے خرید سکے، کپڑے خرید سکے، کپڑے سلوا سکے۔ عید کے وقت میں دیں گے تو ماسٹروں کے پاس ٹائم کہاں ہے سینے کا، ان کو بھی تو اپنی عید کرنی ہے۔ تو بہتر بات یہ ہے کہ ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے پہلے دیا جائے تاکہ وہ بھی خوشی میں شامل ہو جائے۔ جب فقراء حضرات خوشی کے ساتھ عیدگاہ میں آتے ہیں تو ان کا مسکرانا اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار آتا ہے۔ جنہوں نے اس کی مدد کی ہوتی ہیں تو وہ حضرات اگر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں کو قبول کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص کعبے کے دروازے کو پکڑ کر رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، فلاں شخص کیوں رو رہے ہو، کیوں گڑ گڑا رہے ہو، کیا گناہ ہو گیا ہے؟ فرمایا کہ میرا گناہ بہت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے عرش اور کرسی سے، لوح و قلم سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ اس نے کہا اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا اللہ بڑا ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا اللہ بڑا ہے۔ تو اس نے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اپنا گناہ بیان کرو۔ فرمایا اس شخص نے کہ میں مالدار تھا، جب میرے پاس کوئی غریب شخص آتا تو میرے بدن میں آگ لگ جاتی، میں ان کو دیتا نہیں تھا، میں ان کو باہر نکال دیا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ کو غصہ آیا اور فرمایا کہ تو دور ہو جا، کہیں تیرے برے اعمال کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ عالم کی تمام مخلوق جل کر خاک نہ ہو جائے۔ اور فرمایا خدا کی قسم جس کے نے مجھے حق کے ساتھ حق کی ہدایت دے کر بھیجا ہے، اگر تو 1000 سال تک عبادت کرتے رہے، روتا رہے اور اس قدر روئے کہ آنسوؤں کا پانی سے سمندر بن جائے اور ان سے درخت اگ جائے اور لوگ ان سے فائدہ اٹھائے، اور تو پھر بخل پر مرے تو دوزخ میں جائے گا، کیونکہ بخل کا بدلہ کفر ہے اور کفر کا بدلہ آگ ہے۔ تو
تو عزیز ساتھیوں اندازہ لگائیے کہ فقراء کا، غرباء کا کتنا حق ہے اور ہم آج کتنا خیال کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کس طریقے سے ہمیں درس دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی باتوں کو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ باتیں اتر جائے، ہم دینے والے بنے، ہم صدقہ کرنے والے بنے، ہم فقراء کو دینے والے بنے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 3,70,000 درہم بھیجے، تو آپ نے پورے شام ہونے سے پہلے صدقہ کرا دیا۔ شام کا وقت جب آیا تو آپ نے فرمایا اپنی خادمہ سے کہ کچھ ہو گھر میں روزہ افطار کرنے کے لیے لے کر آؤ، تو ان کی خادمہ نے جو اور زیتون کا تیل لا کر پیش کر دیا۔ عزیزان گرامی، سوچئے کہ آپ چاہتی رکھتے ہیں لیکن نہیں، آنے والوں کے لیے، امت کے لیے، مستورات کے لیے، مالداروں کے لیے، کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو غریبوں کو دیا جائے، غریبوں کا خیال کیا جائے۔ ورنہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوگا اور اس نے مال کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اللہ کے راستے میں نہ دیا ہوگا، تو وہ مال ایک زبردست اژدہا کی شکل میں بنا دیا جائے گا، اور جس کے 2 جبڑے ہوں گے وہ اپنے مالک کو دونوں جبڑوں کے درمیان دبائے گا اور کہے گا یہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو اس خزانے، اس جبڑوں میں دبنے سے پہلے ہم اپنے ان غربا حضرات کو شفقت کی نظر سے دیکھے اور ہم تہیہ کر لے کہ اگر ہماری دکان پر کوئی مانگنے والا آ رہا ہے، ہم اس کو نفرت کی نظر سے، عداوت کی نظر سے، دشمنی کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ پیار کی نظر سے دیکھے اور ان کو دینے کی کوشش کرے۔ اگرچہ 10 ہی روپے دے، کہ زیادہ سے زیادہ 10 آدمی آ جائیں گے، دن میں 100 روپے چلے جائیں گے، تو عزیز ساتھیوں نہیں اتنا کر سکتے تو پیار سے ان کو کہہ دے کہ بھائی اب نہیں ہے، پھر آئے تو نرم لہجے میں اور گرم لہجے سے اجتناب کرے۔